راستے میں آ رہا تھا، ایک بڑی افسوسناک خبر ملی. ہمارے ایک بہت مشہور اسی جھارکھنڈ سے سٹا ہوا علاقہ ہے بہار کا سیمانچل کا علاقہ، اس علاقے کے ایک مشہور مقرر مولانا عبداللہ سالم چترویدی کے بارے میں یہ خبر آئی کہ ان کو یو پی ایس ٹی ایف نے کشن گنج کے علاقے سے اریسٹ کر لیا ہے اور ان کو یو پی لے کے چلی گئی. آ چکے ہیں اس پروگرام میں آئے تھے. اگرچہ وہ دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن بہت سارے اہل حدیث جلسوں میں بھی ان کی شرکت ہوتی ہے. اور بہرحال یہ جو معاملہ ہوا ہے بہت ہی افسوسناک ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کا حامی و ناصر ہو. اور یہ تمام علماء کے لیے اور تمام داعیان اسلام کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، اور بہت اس وقت غور کرنے کا وقت ہے کہ حالات بڑے نازک ہیں اور ہمیں بہت پھک پھک کر کے قدم رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تقریر کے دوران بہت ساری باتیں کبھی کبھی زبان سے لغزش بھی ہو جاتی ہے، سبقت لسانی بھی ہو جاتی ہے، اور چونکہ یوٹیوب کا دور ہے ہر چیز ریکارڈ بھی ہو رہی ہے. لیکن اگر کسی کی زبان سے کچھ اس طریقے کے الفاظ نکل بھی جائیں تو معاملے کو اتنا طول دینا کہ اس کے خلاف باقاعدہ مختلف ہندوستان کے مختلف تھانوں میں ایف آئی آر درج کرانا، نیوز چینل پر اس کے خلاف نیوز چلانا، یہ تمام باتیں بہت افسوسناک ہیں. اور آج مولانا کے ساتھ ہوا ہے، کل کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اس وقت پوری ملت کو متحد ہو کر کے مولانا کی حمایت میں آگے بڑھنا چاہیے، اور جو بھی قانونی کارروائی ہے وہ کر کے مولانا کا دفاع کرنا چاہیے. ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مولانا کی حفاظت فرمائے اور تمام علماء اسلام کے تمام داعیان اسلام کی حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں، آج کا یہ پروگرام ایک ایسے ادارے کی طرف سے ہو رہا ہے جہاں قوم کی بچیوں کو دینی تعلیم دی جا رہی ہے. اور میں بار بار اپنی تقریروں میں ایک بات بولتا ہوں کہ ہماری قوم کی بچیوں کو بھی دینی تعلیم کی ضرورت ہے، اور ہماری قوم کے نوجوان لڑکوں کو بھی دینی تعلیم کی بہت ضرورت ہے. کسی قوم کی لڑکیاں اگر پڑھی لکھی ہوں، دیندار ہوں، باشعور ہوں، اور لڑکے جاہل ہوں، تو یہ جو عدم توازن ہوگا، یہ جو ڈس بیلنس ہوگا، یہ بھی سماج کو برباد کرے گا. کبھی آپ نے غور کیا کہ مسلمان لڑکیاں آج مرتد کیوں ہو رہی ہیں؟ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ کیوں بھاگ رہی ہیں؟ اس کی تہہ میں اگر آپ جائیں گے، اس کی حقیقت کا پتہ لگائیں گے تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ملے گا کہ قوم کے نوجوان لڑکوں میں نہ تو دنیاوی تعلیم کا شوق ہے نہ دینی تعلیم کا شوق ہے. اتنا بڑا مجمع ہے، اگر میں ہاتھ اٹھا کے پوچھوں کتنے لڑکوں کو جنازے کی نماز کی دعائیں آتی ہیں، میں پوچھوں گا نہیں، شرمندہ ہو جانا پڑے گا. بہت سارے نوجوان ہاتھ نہیں اٹھا پائیں گے. بڑی موٹی موٹی باتیں توحید کی، عقیدے کی میرے پیارے ساتھیوں ہمارے نوجوانوں کو نہیں معلوم. ان سے یہ پوچھ لیجئے صاحب، ایران اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے، اور ٹرمپ کے بارے میں ہمیں کیا بولنا چاہیے، اور محمد بن سلمان کے بارے میں کیا بولنا چاہیے. یہ ساری باتیں ان کو معلوم ہے. دنیا کی ساری پالیٹکس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو، اور دین کی بیسک باتیں بھی نہ معلوم ہو، اس سے بڑھ کے افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے میرے ساتھ. امام احمد بن حنبل کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا امام صاحب یہ بتائیے کیا چونے کے پانی سے وضو کر سکتا ہوں؟ امام صاحب نے کہا میں مناسب نہیں سمجھتا. پھر اس نے کہا کسی سبزی کا نام لیا کہ اس سبزی کے پانی سے یا اس کے رس سے کیا میں وضو کر سکتا ہوں؟ امام احمد بن حنبل نے کہا میں مناسب نہیں سمجھتا. اس کے بعد وہ آدمی مسجد سے جانے لگا. امام احمد نے بلایا ادھر آؤ، کیا تمہیں مسجد سے نکلنے کی دعا معلوم ہے؟ اس نے کہا نہیں، مسجد سے نکلنے کی دعا معلوم نہیں. کہا جاؤ پہلے اس کو سیکھ کر کے آؤ. تمہیں مسجد سے نکلنے کی دعا تک معلوم نہیں ہے اور تم مسئلہ کیا پوچھ رہے ہو کہ کیا چونے کے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے یا تم فضول قسم کے مسائل میں الجھے ہوئے ہو. تمہیں بہت موٹی بات، تمہیں مسجد سے نکلنے کی دعا تک تمہیں معلوم نہیں ہے. وہ حال آج ہمارے نوجوانوں کا. اور مجھے حافظ اشرف صاحب نے بتایا
کہ اس مدرسے میں اس سال سے لڑکوں کے لیے بھی حفظ کا شعبہ کھلنے جا رہا ہے، بچوں کے لیے بھی دینی تعلیم کا شعبہ کھلنے جا رہا ہے۔ میں اس مجلہ ڈی کے تمام اپنے بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا کہ آپ اس کوشش کی حوصلہ افزائی کیجئے اور لڑکیوں کے ساتھ ساتھ لڑکوں کی تعلیم اور خاص طور سے دینی تعلیم، آپ یقین کریں میرے بھائیوں، آج ہمارے لڑکے، ہماری لڑکیاں اور ہمارے لڑکے یہ سو کالڈ جو جدید اور ماڈرن قسم کے اسکول اور ادارے ہیں وہاں پڑھ کر کے ایسے دین سے دور ہو رہے ہیں کہ آپ سوچ لیں۔ حالات اتنے بدتر ہو چکے ہیں کہ ابھی 2 دن پہلے میرے پاس ایک فون آیا، ایک معاملہ میرے پاس آیا کہ ایک باپ اپنی ہی سگی بیٹی کے ساتھ، جوان بیٹی کے ساتھ غلط کام کر رہا ہے اور بیوی جب منع کر رہی تو بیوی کو مار رہا ہے۔ دنیا میں ایک عورت، ایک لڑکی اگر سب سے زیادہ کسی پر بھروسہ کرتی ہے تو اپنے باپ پر کرتی ہے۔ یہ سب سے پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے، بھائی اور بہن سے بھی پاکیزہ رشتہ باپ اور بیٹی کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ہم ایسے دور پہ آ گئے کہ باپ بیٹی کا رشتہ بھی تار تار ہو جائے اور بیٹی کے گریبان تک باپ کے ہاتھ بھاگ جائے۔ واللہ جب اس عورت نے مجھے یہ واقعہ بتایا وہ رو رہی تھی اور میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ وہ آدمی میرے سامنے آ جائے تو میں کیا اس کا انجام کیا کروں۔ آج ہم اس لیول پر پہنچ گئے میرے بھائی، انسان کا شیطان اتنا مضبوط ہو چکا ہے، انسان کے اندر جنسی خواہشات کو اتنا بھر دیا گیا ہے موبائل کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے کہ انسان بالکل شیطان بن چکا ہے اور باپ اور بیٹی اور بہو اور سسر یہ سارے رشتے آج تار تار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، فتنوں کے اس دور میں اگر کوئی چیز آپ کو بچا سکتی ہے تو اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر بچا سکتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھی اپنے بچوں کو صرف اسکول کی تعلیم دے دینا، اچھا کپڑا پہنا دینا، اچھی کتابیں لا کے دے دینا، اچھا جوتا پہنا دینا، اچھے مکان میں رہائش دے دینا یہی کافی نہیں ہے۔ اپنے بچوں کی آخرت کی بھی فکر کرو میرے بھائی، اپنے بچوں کی تربیت پر بھی توجہ دو۔ یہ دیکھو کہ آپ کا بچہ کون سے راستے پہ جا رہا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ ذرا قرآن میں اٹھا کر کے دیکھو۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کی پرورش کر رہے تھے، ان کے گارجین تھے اور مریم مسجد کے اندر رہا کرتی تھی اور زکریا علیہ السلام جب باہر سے مسجد میں آتے تھے قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں آتے تھے، مسجد میں آتے تھے، کیا دیکھتے تھے؟ مریم کے پاس بے موسم کا پھل رکھا ہوا ہے۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، پوچھتے تھے اے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، مریم جواب دیتی تھی خالو جان یہ پھل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا جوان بیٹی کے پاس آپ نے موبائل نہیں دلایا اور بہترین قسم کا موبائل فون آ گیا تو باپ کی ذمہ داری ہے پوچھے بیٹی تیرے پاس یہ موبائل کہاں سے آیا؟ میں نے تیرے نمبر پہ ریچارج نہیں کرایا، یہ ریچارج تیرے نمبر پہ کس نے کرا دیا؟ تیرے والد میں یہ پیسے کہاں سے آ گئے؟ میں نے تو تجھ کو پیسے نہ دیے تھے۔ بیٹی تیرے اسکول کی چھٹی تو 2 بجے ہوتی ہے، تو 4 بجے کیوں آ رہی ہے؟ یہ پوچھنا ایک ماں کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے میرے پیارے ساتھ۔ اسی قرآن میں آپ تربیت کا ایک اور نمونہ دیکھیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اپنے باپ کے سائے کے بغیر جن کی پرورش ہوئی ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بیٹے کو ماں کے پاس چھوڑ کے چلے گئے اور یہ بیٹا اپنی ماں کی پرورش میں، اپنی ماں کی گود میں پرورش پاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب یہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گیا، جب یہ بیٹا جوان ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے آ کے کہتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری،
اے میرے بچے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، اے میرے بیٹے تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ ابراہیم اپنے بیٹے کی رائے لینا نہیں چاہتے تھے، ابراہیم تو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرا بیٹا جو ماں کی گود میں پلا ہے، باپ کا سایہ اس کو بہت کم نصیب ہوا ہے، میرا بیٹا کہیں ایسا تو نہیں باپ کے بغیر بگڑ گیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ابراہیم کا بیٹا اپنے باپ سے دور رہ کر کے کہیں ایسا تو نہیں کہ تربیت میں کمی آ گئی ہے؟ پوچھا ہے میرے بچے بتا تیری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ مگر وہ بیٹا کیا جواب دیتا ہے؟ اے ابا جان، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے آپ پورا کر ڈالیے، اللہ نے چاہا تو آپ کا بیٹا صبر کرنے والوں میں سے ہوگا۔ او لوگو، یہ کون سا بیٹا ہے جو باپ سے دور رہ کر کے بھی نہیں بگڑ پایا، جو باپ کے سائے سے دور رہ کر کے بھی اتنا نیک اور فرما بردار ہے کہ باپ تو گردن پہ چھری چلانے کی بات کر رہا ہے لیکن بیٹا اپنی گردن کو کٹوانے کے لیے تیار ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ او لوگو، یہ اسماعیل کی تربیت کس نے کی تھی؟ کون سے اسکول میں پڑھے تھے وہ، کون سے مدرسے میں پڑھے تھے؟ او لوگو، اسماعیل کی تربیت ان کی ماں ہاجرہ نے کی تھی۔ ماں جب ہاجرہ کے جیسی ہو تو بچے اسماعیل کے جیسے بنتے ہیں میرے پیارے ساتھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، ایک ہاتھ سے چکی چلا رہی ہیں، دوسرے ہاتھ میں حسن و حسین کو گود میں لیے ہوئے ہیں اور زبان سے قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں۔ جب ماں کی زبان پہ قرآن کی تلاوت ہو اور ماں کی گود میں بچہ دودھ پی رہا ہو، میری پیاری ماں بہنوں، اس بچے کی تربیت پر اس ماں کی تقویٰ کا اثر پڑتا ہے، اس ماں کی دینداری کا اثر پڑتا ہے۔ جب سماج میں دیندار مائیں نہ ہو، دیندار باپ نہ ہو، تو پھر ہمیں یہ شکایت کرنا بند کر دینا چاہیے کہ ہمارے بچے بگڑ گئے۔ جب تک گارجین دیندار نہیں بنیں گے، جب تک ماں باپ دیندار نہیں بنیں گے، ہم بچوں سے دینداری کی توقع نہیں رکھ سکتے میرے پیارے ساتھی۔ اپنے بچوں کو ٹائم دیجیے۔ کتنے گھروں کا یہ معاملہ ہے، 24 گھنٹے میں باپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے بات کرنے کے لیے 1 گھنٹے کا ٹائم بھی نہیں نکالتا ہے۔ بیٹے صبح اسکول جا رہے ہیں تو باپ سو رہا ہے، اور باپ جب رات میں اپنے کام سے گھر پہ آ رہا ہے تو بیٹا سو چکا ہے۔ باپ بیٹے میں کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے۔ او لوگوں، عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لیس الیتیم من انتہا ابواہ من ہم الحیات وخلفاہ ذلیلا۔ ارے یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اسے دنیا میں چھوڑ کے چلے گئے ہوں، ان الیتیم هو الذی تلقى له امن تخلت وابا مشغولا۔ سب سے بڑا یتیم تو وہ انسان ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے ٹائم نہ ہو، جس کے باپ کے پاس اس کے لیے تربیت کرنے کا ٹائم نہ ہو۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اپنی اولاد کی تربیت پر توجہ دو، اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت پر توجہ دو۔ آنے والا دور بہت نازک ہے، ایمان اور عقیدے کے خطرے کا دور ہے۔ آپ کی نوجوان نسل کو ایسا ملحد اور مرتد بنانے کی سازش ہو رہی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور آج یہ مدرسے اللہ بھروسے بس چل رہے ہیں، کیسے کیسے چل رہے ہیں ہم جانتے ہیں۔ آج مدرسوں کے لیے بھیک مانگنے کی لائن لگی رہتی ہے رمضان میں۔ میں ساؤتھ انڈیا میں رہتا ہوں، رمضان میں دیکھتا ہوں بیچارے جھارکھنڈ سے، بنگال سے ہمارے شیخ نیاز صاحب بھی اپنے اتر پردیش میں جہاں مدرسے میں پڑھاتے ہیں، یہ بھی چندہ کرنے جاتے ہیں۔ یہ بھی انہوں نے بھی وہ حالات دیکھے کہ کتنی مشکل سے ان اداروں کے لیے چندہ ملتا ہے، لائن لگنی پڑتی ہے سیٹوں کے دروازوں پر، تب جا کر یہ مدرسے چلتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان مدرسوں کو مضبوط کرو میرے بھائیوں، اور لڑکیوں کی تعلیم کا بھی انتظام کیجیے اور لڑکوں کی تعلیم کا بھی انتظام کیجیے۔ ایک مسئلہ میرے سامنے اور بھی آیا ہے اور میں اس مسئلے کو بھی بہت کھول کر کے بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کے جھارکھنڈ کے علاقے میں میں نے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ عیدین کی نماز میں عام طور سے عورتوں کا انتظام نہیں ہوتا ہے۔ ہم تو اتر پردیش میں بنارس میں ہمارے یہاں بہت بڑی عیدگاہ ہے اور ایک زمانے سے وہ عیدگاہ ہے اور باقاعدہ پورے پردے کا انتظام رہتا ہے اور عورتیں پوری شان سے آتی ہیں اور عید کی نماز پڑھتی ہیں۔ مگر آپ کے اس پورے جھارکھنڈ میں خاص طور سے یہ سنتھال پرگنہ کا جو علاقہ ہے، میں یہاں دیکھتا ہوں صاحب عورتوں کی عید کی نماز کا عام طور سے انتظام نہیں ہوتا۔
وہی میں بات بتانے جا رہا ہوں کہ ابھی مجھے معلوم ہوا کہ اس سال سے اس عیدگاہ میں عورتوں کی شروعات ہوئی ہے، اور اس پر بھی کچھ لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں کہ یہ نیا کام کہاں سے آ گیا۔ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے میرے پیارے ساتھ، یہ پرانا کام ہے، یہ سنت کا کام ہے، یہ شریعت کا کام ہے، یہ رسول کا کام ہے۔ اور میں بار بار ایک بات بولتا ہوں کہ یہ جو مسجدوں میں عورتوں کی نماز ہو رہی ہے، مجھے معاف کیجئے گا، میں یہ نہیں کہتا کہ ناجائز ہو رہی ہے، مگر اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ بعض عورتیں گھروں میں عید کی نماز پڑھتی ہیں، اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ عید کی نماز اللہ کے پیارے نبی ہمیشہ عیدگاہ پڑھاتے تھے، ہاں بارش ہو جاتی تھی مجبوری میں تب آپ مسجد میں پڑھاتے تھے، عیدگاہ میں پڑھاتے تھے، اور عورتوں کو بھی آپ نے عیدگاہ لے جانے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے اس طریقے کا اگر کام ہو رہا ہے تو ہمیں اس کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، اس پر ٹانگ نہیں کھینچنی چاہیے اور اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے میرے پیارے ساتھی۔ اور عید کی خوشی میں جس طریقے سے مردوں کو عید کی خوشی بغیر عید کی 2 رکعت نماز پڑھے ہمیں عید کی خوشی نصیب نہیں ہوتی ہے، اسی طریقے سے عورتوں کو بھی عید کی 2 رکعت نماز ضرور ملنی چاہیے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی عورت پیریڈ سے حیض کی حالت میں، اس کو بھی عیدگاہ لے کے جاؤ، وہ نماز سے دور رہے گی، وَلْيَشْهَدْنَ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وہ نماز سے تو دور رہے گی مگر خطبے میں جب امام صاحب دعائیں کریں گے کم سے کم دعاؤں میں وہ عورت بھی تو شامل رہے گی۔ اس سال میں 2 بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں مسلمانوں کے عید کے موقع پر، ان دونوں موقعوں پر جو دعائیں ہوتی ہیں وہ دعائیں بھی بڑی اہم ہوتی ہیں، کم سے کم ان دعاؤں کے اندر تو تمہاری عورتیں شامل ہو جائیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اس عید کی خوشی میں اپنی عورتوں کو شامل کیجئے اور ضرور عیدگاہ میں ان کے لیے انتظام کیجئے، اور جہاں عیدگاہ چھوٹی ہے اور مردوں ہی سے عیدگاہ بھر جا رہی ہے وہاں 2 جماعتیں بھی کی جا سکتی ہیں، اور دوسری جماعت میں کچھ مردوں کو شامل کر کے باقی عورتوں کو شامل کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ بہرحال عیدین کی نماز میں عورتوں کو ضرور لے کے آنا چاہیے میرے پیارے ساتھی۔ میرے عزیزوں، آج کی تقریر کے لیے جو میں نے ٹاپک چنا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا مطلب میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، کہتے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا۔ دنیا میں کوئی ذلیل ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا، اس کی عزت دوبارہ اس کو مل جائے گی، لیکن جو قیامت کے دن ذلیل اور رسوا ہو جائے گا میرے پیارے بھائیوں اس کو پھر دوبارہ کبھی عزت نہیں مل پائے گی۔ اصل عزت قیامت کے دن کی عزت ہے اور اصل ذلت وہاں کی ذلت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا، رسوا نہ کرنا۔ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گا۔ یہ اولاد دنیا میں آپ کے کام آ جائے گی، بیمار ہو جائیں گے ڈاکٹر کے پاس لے کے چلی جائے گی، آپ کے مرنے کے بعد آپ کو نہلائے گی، کفنائے گی، دفنائے گی، قبرستان تک لے کے جائے گی۔ اس کے بعد یہ اولاد بھی آپ کے کام نہیں آئے گی، یہ اولاد بھی 24 گھنٹے سے زیادہ آپ کی ڈیڈ باڈی کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، اور قیامت کے دن یہ اولاد آپ کو دیکھ کے بھاگے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کے دن انسان اپنے بھائی کو دیکھ کے بھاگے گا، اپنی ماں کو دیکھ کے بھاگے گا، اپنے باپ کو دیکھ کے بھاگے گا، اپنی بیوی کو دیکھ کے بھاگے گا، اپنے بچوں کو دیکھ کے بھاگے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اے اللہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اے اللہ قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہونے والا ہے جس کا دل پاک صاف ہو، جس کا دل سلیم ہو، جس کا دل گندگی سے محفوظ ہو۔ او چہروں پر کریم پوتنے والی میری بہنوں، او فاؤنڈیشن لگانے والی میری بہنوں، او فیس واش سے منہ دھونے والے میرے نوجوانوں، اپنے چہرے پر تو بڑی محنت کرتے ہو،
اللہ کی قسم یہ چہرے اللہ تعالیٰ کی اہمیت نہیں رکھ رہے ہیں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم، تم کتنے خوبصورت ہو، تم کتنے بڑے باڈی بلڈر ہو، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے. اللہ کیا فیس ویلیو نہیں ہے، چہرے کی ویلیو اللہ تعالیٰ کیا. آج ساری محنت چہرے پر ہو، پوری فیشن انڈسٹری کس پر قائم ہے؟ چہرے پر قائم ہے. یہ بڑی بڑی بالی ووڈ کی ہیروئنیں کس بنا پر راج کر رہی ہیں؟ چہرے کی بنا پر راج کر رہی ہیں. مگر یہ چہرہ آج چمک رہا ہے، کل چمک ختم ہو جائے گی. یہ خوبصورت چہرے آج بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، ایک موقع آئے گا ان چہروں کی رونق ختم ہو جائے گی. کوئی کتا بھی نہیں پوچھے گا جو آج کے بڑے حسین و جمیل لوگ ہیں، سارے چہرے کا حسن و جمال ختم ہو جائے گا. اسی لیے میرے پیارے ساتھیوں، اگر محنت کرنا ہے تو دل کے اوپر کرو. اللہ کے پیارے نبی اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا. او لوگو تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے. ایک اور موقع پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں او لوگو انسان کے شریر میں ایک چیز ایسی ہے، اگر وہ صحیح ہے تو انسان کا پورا شریر صحیح ہے، اگر وہ چیز گڑبڑ ہے تو انسان کا پورا بدن گڑبڑ ہے. الا وہی القلب، وہ انسان کا دل ہے. دل سب سے اہم چیز ہے میرے پیارے ساتھیوں. دل پر محنت کرو. واللہ ہمارا دل آج کٹھور ہو چکا ہے میرے ساتھ. اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے، گناہ کرتے کرتے ہمارا دل اتنا کٹھور ہو چکا ہے. ابھی رمضان کو گزرے 15 دن بھی نہیں ہوئے ہیں، ابھی رمضان کا مہینہ گزرے ہوئے 10 دن بھی پورے نہیں ہوئے ہیں، اور ابھی مسجدوں کے اندر سناٹا چھا گیا ہے. کہاں تو ہم تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے، کہاں تو ہم راتوں میں جاگ رہے تھے، کہاں تو ہم 14 گھنٹے بھوکے رہ کے روزہ رہ رہے تھے. اور ابھی رمضان کو گزرے 10 دن بھی نہیں ہوئے کہ برائی کے سارے اڈے کھل گئے، شراب کے اڈے آباد ہو گئے، زنا کے اڈے آباد ہو گئے، اور اللہ کی مسجدیں ویران. یہ دل کی کٹھورتا نہیں تو اور کیا ہے، یہ دل کی سختی نہیں تو اور کیا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں یہودیوں سے کہتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا. اے یہودیو، تم نے اللہ کی اتنی نافرمانی کی، تم نے اللہ کو اتنا ناراض کیا کہ تمہارے دل پتھروں سے زیادہ کٹھور ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. ارے پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھر کے اندر سے ندیاں بہنے لگتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. ارے پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھر کے اندر سوراخ ہو جاتا ہے اور پتھر سے پانی نکلنے لگتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں. اے انسان، تم نے اللہ کو اتنا ناراض کیا ہے کہ تمہارے دل پتھروں سے زیادہ کٹھور ہو گئے. اچھا، اللہ نے پتھر کیوں کہا؟ اللہ نے لوہا کیوں نہیں کہا؟ اللہ نے کوئلہ کیوں نہیں کہا؟ علماء لکھتے ہیں کہ لوہا جو ہوتا ہے وہ آگ میں پگھل جاتا ہے، کوئلہ جل جاتا ہے، مگر پتھر ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو جتنا بھی آگ میں جلا دیں پتھر پگھلنے والا نہیں. انسان کا دل جب کٹھور ہو جاتا ہے، اللہ مثال بھی دے رہا ہے تو کس سے دے رہا ہے؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا. اے میرے بندو، تم اللہ کی جب نافرمانی کرتے ہو، جب تم گناہ کرتے ہو تو تمہارے دل پتھروں سے زیادہ کٹھور ہو جاتے ہیں. اور جانتے ہو جب انسان کا دل کٹھور ہو جاتا ہے تو کورونا کی جیسی بیماری بھی اس کو بدل نہیں پاتی. ہم نے کورونا کا دور دیکھا ہے، انسانی تاریخ میں وہ دور بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے جب خانہ کعبہ کا طواف ہو گیا، مسجدوں کے اندر تالے لگ گئے ہوں، عیدین کی نماز بھی گھر میں پڑھنی پڑی ہو. یہ حالات پورے انسانی اتہاس میں بہت کم دیکھنے کو ملے. وہ حالات بھی ہم نے دیکھے. ہمارے بنارس میں غیر مسلم مر جاتے تھے، ان کی لاشیں لوگ چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے، اور مسلمان بہت سارے جا کے ان لاشوں کو دریا کے کنارے آ جاتے تھے.
یہ حالات تھے کہ باپ مر گیا ہے، بیٹا اپنے باپ کا انتم سنسکار کرنے کو تیار نہیں ہے، باپ مر گیا ہے، بیٹا اپنے باپ کی لاش کو چھونے کو تیار نہیں۔ اتنی بڑی بیماری ہم نے دیکھی، اتنا بڑا وائرس ہم نے دیکھا، اتنی بڑی مصیبت ہم نے دیکھی، ہمارے دل کی کٹھورتا میں کوئی کمی نہیں آئی، ہمارے دل کی سختی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے کی امتوں کو بھی آزمایا تھا، بیماریوں میں ڈالا تھا، تکلیفوں میں ڈالا تھا۔ کیوں ڈالا تھا؟ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، گڑ گڑائیں، اللہ سے معافی مانگیں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مصیبت دیکھ کے وہ اللہ سے توبہ کرتے، معافی مانگتے، گڑ گڑاتے۔ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ لیکن دل جب کٹھور ہو جاتا ہے تب کورونا کی جیسی بیماریاں بھی انسان کے اندر کوئی پریورتن نہیں لاتی ہے، کوئی چینجنگ نہیں لاتی ہے میرا ساتھ۔ ابھی حالات ایک بار پھر بہت نازک ہو رہے ہیں، کتنے مدرسوں کے ہاسٹل سے لیٹر آ گیا ہے، ابھی بچوں کو ہمارے یہاں مت بھیجیے گا، ابھی گیس کی بڑی قلت ہے، گیس کا سلنڈر ہمارے پاس نہیں، ہم بچوں کو کھانا کہاں سے کھلائیں۔ بنگلور وغیرہ میں پیٹرول پمپ پہ لائن لگی ہے، ایک ایک گھنٹے کے بعد پیٹرول بھرنے کا ٹائم آ رہا ہے، جنگ کی وجہ سے حالات ایسے ہو گئے میرے ساتھی، اور جنگ نہیں رکی تو شاید حالات اور بھی بدتر ہو جائیں گے۔ ہم ان حالات کو دیکھنے کے بعد بھی میرے پیارے ساتھیوں ہمارے اندر توبہ کا خیال نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ہمارے دل کٹھور ہو چکے۔